الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را، تلك آیات الکتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، واللہ سمیع علیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من یرد اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے. قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ اور حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعات میں دہرا رہا تھا. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کے کرم سے فلسطین فتح ہوا تھا. اس لیے اس موقع کے لحاظ سے ضمن میں نے فلسطین کی تاریخ کا کچھ خلاصہ
دہرایا، اور آج بھی اسی سلسلے کا کچھ حصہ میں خلاصے کے طور پر دہراؤں گا انشاءاللہ۔ بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ ہو، مدینہ طیبہ ہو، یا بیت المقدس ہو، اس زمین پر یہ خاص مقامات ہیں۔ بیت المقدس یا فلسطین، علماء نے لکھا ہے کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سرزمین رہی۔ آج بھی علماء نے لکھا ہے کہ فلسطین کی اس پاک زمین میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول الگ الگ مقامات پر دفن ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں کچھ نہ ہو، ایک وہ جگہ ہے جہاں میں اور آپ جیسے دفن ہوں، اور بات ہے، لیکن ایک ایسی جگہیں جہاں اللہ کے ولی دفن ہوں، اور بات ہے، اور جہاں صحابہ دفن ہوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اور بات ہے، اور جہاں اللہ کے نبی یا اللہ کے رسول دفن ہوں تو پھر بالکل ہی اور بات ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جیسے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ یہ برکتوں والی زمینیں ہیں، اسی طرح بیت المقدس یا فلسطین یہ بھی برکت والی زمین ہے۔ اس لیے میں نے اس موقع کے لحاظ سے یہ باتیں عرض کرنی مناسب اور کسی لحاظ سے ضروری بھی سمجھی کہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ یہ ہم سے گیا کیسے؟ ان حالات کو پڑھتے ہوئے میں نے کئی باتیں عرض کیں۔ یہاں تک میں پڑھ پایا تھا کہ اہل کتاب نے طے کر لیا تھا کہ بیت المقدس یہ لینا ہے یا پھر یہودیوں کو دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے پھر انہوں نے کئی مراحل طے کیے، جن میں کچھ میں نے خلاصے کے طور پر پڑھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس ارادے سے بیت المقدس لینے تک وہ بڑے بڑے 10 مراحل کو طے کیے تھے۔ اور ظاہر بات ہے نا کہ دیکھیں، ایک شے میرے اور آپ کے پاس ہو، لیکن ایک شے یا ایک جگہ اسلامی حکومت کے پاس ہو، ظاہر بات ہے اس کو لینا پھر یہ چند دنوں یا چند ماہوں کی تو بات نہیں، پھر اس میں تو سالوں بھی لگ سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ سن 1920 عیسوی میں، یعنی آج سے 103 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ اس زمانے کی تاریخیں بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ سارے سلسلے چل رہے تھے جو میں نے گزشتہ سے پوستہ جمعہ پڑھے تھے،
وہ سب ہو رہا تھا کہ اچانک ایک دن سن 1920 عیسوی میں علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے کی تاریخوں میں پتہ چلتا ہے کہ ایک دن اچانک برطانیہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہودیوں کی حکومت کے فلسطین میں اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم اس حوالے سے ان کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ جملہ کہنا تھا تو ظاہر ہے سمجھدار سمجھ گئے. البتہ علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو اس وقت کے اہل کتاب یا جو لوگ تھے سیاست کے میز پر، ان کے ہاں تب بھی سب سے بڑی رکاوٹ اگر ان کاموں میں کوئی تھی تو وہ خلافت عثمانیہ تھی. حالانکہ اسی زمانے کے علماء نے لکھا ہے کہ اس تاریخ کو پڑھنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ کا وہ دور تھا جو خلافت عثمانیہ کا کمزور ترین دور تھا. وہ کوئی 1-2 سال صدیوں سے آ رہی تھی. ظاہر بات ہے اگر ہم دور اگر نہ جائیں تو آپ کا اور ہمارا تعلق بر صغیر سے ہے. بر صغیر میں جو مغل سلطنت رہی یہ کوئی 1-2 سال تو بات نہیں، صدیوں پر تھی. لیکن ظاہر ہے کہ جو ابتدائی صدیوں اس کی رہیں اور جو طاقت اور جو قوت ان کی رہی وہ آخر میں نہیں تھے، تبھی تو برطانیہ آیا. وہی بات خلافت عثمانیہ میں بھی ہوئی کہ جو مضبوطیاں تب تھیں وہ بعد میں نہ رہیں. انہوں نے بہرحال یہ چیز سمجھی ہوئی تھی کہ اچھا علماء نے لکھا ہے باوجود اس کے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس خلافت کا کمزور ترین دور ہے، لیکن وہ زمانے کے حضرات یا بعد کے علماء نے بھی لکھا کہ وہ یہ چیز سمجھتے تھے کہ بھلے یہ کمزور ہے لیکن خلافت ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر یہ کسی وقت آواز دیں گے تو مسلمان چاہے جہاں بھی ہیں جس حال میں بھی ہے یہ اس آواز پر اٹھ کھڑے ہوں گے. اس لیے چاہے جو بھی کیا جائے آگے بڑھنے سے پہلے اپنے منصوبوں کو اور آگے بڑھانے سے پہلے اس کو ختم کرو. تو ظاہر ہے خلافت عثمانیہ میں نے عرض کیا کوئی 1-2 سال والی بات صدیوں پر تھی تو اب اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کچھ سال تو چاہیے تھے. تو سن 1920 میں جب وہ اعلان کیا گیا اس کے بعد یہ آ گیا سن 1924 عیسوی. سن 1924 عیسوی میں انہوں نے خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا. کیسے توڑا اب چھوڑیں سارے حالات تو ظاہر ہے وہ میرا موضوع بھی نہیں، آپ حضرات پڑھ سکتے ہیں، اس پر کتابیں لکھی بھی گئی ہیں، بیانات بھی موجود ہیں. بہرحال معتبر ہونے چاہیے. کئی چیزیں جو ہیں وہ کئیوں نے لکھی ہیں یا بولی ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب یا دوسرے حضرات نے لکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کی وہ عبارات یا ان کے وہ بیانات انگریز کے بیانات سے متاثر ضرور لگتے ہیں. اس لیے محتاط حضرات کی کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، پتہ چل جاتا ہے اس زمانے کے حالات کیا ہوئے، کیسے اس کو توڑا. البتہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال پاشا کو کھڑا کیا گیا، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو توڑا. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کو توڑنے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا. اور پیسہ تو تھا ان کے پاس اور اب بھی ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. بہرحال خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. جب خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو خلافت عثمانیہ کے ماتحت جو علاقے تھے ان کی بندربانٹ شروع ہوئی. تو فلسطین جو تھا، بیت المقدس، یہ برطانیہ نے لے لیا. برطانیہ نے لیا تو اب ظاہر ہے اب حالات ایسے بن گئے. دکھ تو ہوتا ہے ہر ایک کو، لیکن کبھی کبھی انسان حالات کے بس میں ہوتا ہے، حالات انسان کے بس میں نہیں ہوتے. آگے چلتے ہوئے برطانیہ نے ایک ٹولہ تیار کیا.
اس کے ذمے یہ لگایا کہ فلسطین کے حالات یا فلسطین کے بارے میں کوئی رائے طے کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اس ٹولے نے آ کر فلسطین کے جو حالات دیکھے وغیرہ، اس نے فلسطین کی تقسیم کا رائے دے کہ اس کو تقسیم کر. آپ دیکھیں، یعنی اچھا ہوا، برا ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، اپنی جگہ ہے، اس پر میں بات نہیں کرتا. لیکن بات کو آسانی سے سمجھنے کے لیے اگر آپ بر صغیر دیکھیں تو ایک زمانے میں یہ بر صغیر ایک ہی تھا نا، پورا ہندوستان کہلاتا تھا. لیکن آگے چل کے جب بر صغیر کے تقسیم ہوئی تو ہندوستان، پاکستان، پھر آگے چل کے بنگلہ دیش بنا، یہ ایک ہی خطے کو ٹکڑا. تو اب اس کا جو ہے وہ فلسطین کے حوالے سے بھی انہوں نے تقسیم کی رائے دی کہ اس کو تقسیم کر دو، یہ حل ہے اس کا. جیسے بر صغیر کا یہ حل رکھا گیا کہ اس کو ٹکڑے کر دو، یہ حل ہے، اسی لیے اسی طرح فلسطین کا بھی رکھا گیا. اور فلسطین کی تقسیم کا بھی دور یہ وہی ہے جو بر صغیر کی تقسیم کے بارے میں جو آوازیں اٹھ رہی تھیں. البتہ انہوں نے یہ کیا کہ تقسیم کے رائے، اچھا جب رائے دی تو بھائی کیسے تقسیم، انہوں نے کہا کہ جی جو تو ہے نا ساحلی علاقہ سارے کا سارا یہ یہودیوں کو دیا جائے، اور جو ہے ریلوے لائن علاقہ وہ برطانیہ کے پاس رہنے دیں، اس کے بعد جو بچے گا وہ مسلمانوں کو دیں. اچھا ظاہر ہے جب یہ تقسیم پر آواز اٹھائی تو مسلمان بگڑ گئے، وہ اس کے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتے تھے. آپ جانتے ہیں یا آپ نے بھی پڑھ رکھا ہوگا، سن رکھا ہوگا، بر صغیر کی جب تقسیم کی آواز اٹھی تو سارے مسلمان ایک آواز پر نہیں تھے. اس کے حق میں بھی کچھ مسلمان تقسیم ہند کو مسلمانوں کے لیے مفید جانتے یا سمجھتے تھے، لیکن کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو ان گن تھے، وہ تقسیم بر صغیر کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے. تو ظاہر ہے جو نقصان دہ تو پھر اتفاق کیسے کریں گے. وہ بھی جو وہاں پر تھے انہوں نے کہا یہ کیا ہے. اچھا اس پر جب آوازیں اٹھنے لگیں، یہ علماء نے لکھا ہے 1937 عیسوی کی بات تھی. آسانی کے لیے آپ ایسے سمجھیں کہ پاکستان کب بنا؟ 1947 میں، تو پاکستان سے 10 سال پہلے کی یہ بات ہے. اچھا جب یہ سب اب رساکشی ہونے لگی، ظاہر ہے اب اس چیز کو مسلمان کیسے تسلیم کرتے. اور دیکھیں چلتے چلتے یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں، علماء نے لکھا ہے، علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ اس دھرتی پر دو ہی جگہیں تھیں جس کی طرف ابن آدم اللہ کے حکم سے، اللہ کے لیے اللہ کے حکم سے سجدے کرتے رہے، یا بیت اللہ اور یا بیت المقدس. اب بیت اللہ تو مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن یہ تسلیم کرنے کے بعد تو ظاہر ہے وہ اس کا نتیجہ یہی تھا کہ بیت المقدس جو ہے ان کے پاس جائے گا. اب وہ اس چیز کو کیسے تسلیم کرتے؟ چلتے چلتے علماء نے لکھا ہے کہ سن 1947 میں بر صغیر تقسیم ہوا، اور سن 1947 کے کون سے مہینے میں پاکستان بنا؟ 8ویں میں، اگست تھا نا. ٹھیک اس کے 3 ماہ بعد، اگست کے 3 ماہ اور آگے چلیں تو کون سا مہینہ آیا؟ نومبر. نومبر میں یونائٹڈ نیشن نے اعلان کر دیا فلسطین کی تقسیم کا. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ یہ سارے سلسلوں پہ نظر ڈالیں تو یہ کڑیاں آپ کو دور نہیں نظر آئیں گی، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی نظر آئیں گی، یا کم از کم قریب نظر آئیں گی. ادھر خلافت عثمانیہ ٹوٹتی ہے تو ادھر مغلیہ سلطنت ٹوٹتی ہے، ادھر فلسطین تقسیم ہوتا ہے، یہاں بر صغیر تقسیم ہوتا ہے. اور یاد رکھیں یہ جو سرحدیں قائم ہوتی گئیں نا، ملک بنے یا نہ بنے وہ تو اپنی جگہ رہے، لیکن جیسے جیسے سرحدیں کھڑی ہوتی گئیں مسلمانوں کی طاقت بھی تقسیم ہوتی گئی، اور یہی ان کا منشا تھا. فتنوں کے حوالے سے ان کو تقسیم کرو. یہ اچھا آپ دیکھیں نا
اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، یہ سارے اس دور میں ہوئے سلسلے، خلافت عثمانیہ ٹوٹی، ادھر مصطفیٰ ترک آیا، ادھر آپ دیکھ لیں بر صغیر میں مرزا غلام محمد قادیانی آیا، یہ سارا وہ ایک ہی تو دور ہے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے یہاں دیکھتے آئیں، یہاں بر صغیر میں دو بڑی قومیں آباد تھیں مدتوں سے، صدیوں سے، مسلمان اور ہندو۔ مسلمانوں کے ہاں فتنے اٹھانے کے لیے مرزا غلام محمد قادیانی اٹھا، ایک دو اور بھی اٹھائے گئے، ان کے ہاں پنڈت اٹھائے گئے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائیں، اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو کچھ باتیں انسان بتا نہیں پاتا، اب کیسے بتائیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چھوڑو، بس اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں۔ اچھا جب یہ سلسلہ آیا سن 1947 عیسوی کا یونائٹڈ نیشن نے فلسطین کی تقسیم کا اعلان کر دیا۔ اچھا اس زمانے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ اعلان تو کر دیا، لیکن انہوں نے عرب کو اس اعلان میں اعتماد میں نہیں لیا۔ عرب نے احتجاج کیا، آوازیں اٹھائیں، لیکن ان کی آواز پہ کسی نے کان نہیں دھرا۔ کیوں نہیں دھرا اس کی بھی ایک وجہ ہے، بہرحال چھوڑیں ہم۔ اچھا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کئی حضرات کی باتیں سامنے آتی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، کبھی کبھی پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کی باتوں کے ساتھ ہم اتفاق نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے پڑھا ہوا نہیں ہوتا یا سمجھا ہوا نہیں ہوتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیا باتیں ہیں۔ اچھا انہوں نے ایک اور بھی چیز سنتے جائیں، مجھے ایک بات یاد آئی، یہ نام تو آپ نے اکثر سنا ہی ہے نا، یونائٹڈ نیشن جو ہے، یہ بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں اسی ادوار میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ فلسطین میں دھیان دینا میری طرف، فلسطین میں ایک مجاہد گزرے ہیں، اگر میں غلط نہیں ہوں، کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ان کا زمانہ یہ سن 1975 76 78 کے لگ بھگ کا تھا۔ انہوں نے ان کے حالات، چونکہ وہ تھے فلسطین، یہ سارے مناظر جو میں آپ کو سنا رہا ہوں ہم نے تو پڑھے یا بڑوں سے سنے، انہوں نے خود آنکھوں سے دیکھے تھے، وہ وہیں کے تھے، فلسطین کے تھے، اور ان کی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا تھا۔ انہوں نے ان حالات پر ایک کتاب لکھی تھی اس زمانے میں۔ بعد میں آپ کے ندوۃ العلماء ہے نا، ندوۃ العلماء میں ایک عالم اب بھی ہیں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ اس کتاب کا نام انہوں نے رکھا تھا یہودی خباثتیں۔ وہ آدمی پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا ہے، اور یہ اصل کتاب ان کی تھی، انہوں نے اردو ترجمہ اس کا پیش کیا، لیکن یہ تھا کہ چونکہ ان کی آنکھوں دیکھے حالات تھے نا۔ اچھا انہوں نے ایک ایک نقطے پر بڑی باریکی سے ابحاث کیا، ابواب قائم کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک جگہ سرخی قائم کی ہے اس کی، یونائٹڈ نیشن کی۔ اس زمانے میں یہ سن 78 کی بات ہے، اب ظاہر ہے اب فیصد میں فرق آ سکتا ہے، مدتیں گزر گئیں، کتنے سال ہو گئے، 40-42 سال تو گزر گئے۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے، وہ جو فلسطین کے مجاہد کی بات، انہوں نے لکھا ہے کہ یونائٹڈ نیشن میں اس وقت، یعنی وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے لکھ رہے تھے کہ اس وقت 60%، یعنی 100 سے مثال دی انہوں نے کہ اگر 100 مان لیے جائیں تو 60% ان کے کام کرنے والے لوگ یہودی ہیں۔ اچھا آگے اس زمانے میں انہوں نے ایک عجیب بات انہوں نے لکھی تھی کہ اگر پوری دنیا میں ان کا میزان حساب لگاؤ تو یہ 100 میں 5 بھی نہیں ہے، لیکن مضبوطیاں دیکھیں، ہم کمزور ہوتے گئے، وہ مضبوط ہوتے گئے۔
بس صدا رہے نام خدا کا، ساری بڑائیاں اس ذات پاک کو سجتی ہیں جن کی سلطنتیں، حکومتیں، قدرتیں ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ رہیں۔ یہ نظام کائنات چلانے والے اللہ ہیں، میری اور آپ کی سمجھ یا میری اور آپ کی چاہتوں پہ کائناتیں نہیں چل سکتی۔ اچھا خیر، انہوں نے جب اعلان کیا یونائٹڈ نیشن، یہ اصل میں بات یہ ہے، بات سے بات مجھے یاد آتی ہے، معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ میرا جو بیان چل رہا تھا وہ رک جاتا ہے، لیکن میں اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ کاش ہمارے لوگ پڑھتے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے بڑوں نے لکھی ہوئی، محفوظ کی ہوئی ہیں۔ اب دیکھیں، جو فلسطین کے مجاہد تھے ان کی زبان تو عربی تھی، انہوں نے تو کتاب عربی میں لکھی، اچھا لیکن اس کا اردو ترجمہ تو کر دیا گیا، لیکن ہمیں اس ترجمے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا خیر، یہ بھی آپ دور نہ جائیں، یعنی آپ سے ہم کیا گیلا کریں، آپ تو دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، جو ہمارے والے سلسلے ان کو نہیں پتہ ہے، آپ سے کیا گیلا کریں گے؟ چلیں آپ تو دوسرے کام بھی کریں گے، تو ہمارا تو یہی کام ہے نا، ہم تو روٹی ہی اس حوالے سے کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ تجربہ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اچھا جب انہوں نے وہ اعلان کیا، عرب بگڑے، انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو یک طرفہ اعلان ہے۔ انہوں نے کوئی سنیا انسنی کر دی، کیا کرنا ہے۔ اب آیا سن 1948، پاکستان کو بنے تقریباً 6-7 ماہ، جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کے حوالے سے۔ سن 1948 کی مارچ کا مہینہ آیا۔ اچھا مارچ کا مہینہ آیا، مارچ کی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی، مارچ کے مہینے کی غالباً 14 تاریخ تھی، برطانیہ نے فلسطین کو آزاد کر دیا۔ اچھا فلسطین کو جیسے ہی آزاد کیا، یہودیوں نے اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا۔ یہ مارچ کی کون سی تاریخ تھی؟ 14 سن 1948 تھا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ بالکل آپ کا پاکستان کے حالات کے، کیونکہ جیسے ہی پاکستان بنا یونائٹڈ نیشن ادھر سے انہوں نے کیا تو ادھر سے انہوں نے آزاد کیا تو انہوں نے ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ اچھا جیسے ہی اعلان کیا 16 مارچ، دھیان دینا 14 مارچ سے 16 مارچ تک کتنے دن بنتے ہیں؟ 2 دن میں اسرائیل کی ریاست کو اسرائیل کی ریاست کو وائٹ ہاؤس نے بھی تسلیم کر لیا، رشیا نے بھی تسلیم کر لیا۔ کتنے دن میں؟ 2 دن میں۔ اور آیا سن 1949، سال بھی پورا نہیں ہوا، یونائٹڈ نیشن نے ان کو اپنا رکن بنا لیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس طرح یہ بیت المقدس اور یہ مسجد اقصیٰ گئی ہم سے۔ مسجد اقصیٰ پر میں ابھی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو مسجد اقصیٰ کی تاریخ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بیان کروں گا، اس لیے میں نے فی الحال بالکل مسجد اقصیٰ پہ کوئی بات نہیں کی، الا ایک آدھ۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، قصص الانبیاء میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں مسجد اقصیٰ کی تاریخ مستقل آئے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ خیر بہرحال میں دوسری طرف چلا جاؤں گا۔ پھر سنیں، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آئی ہے اس تاریخ کی؟ خلاصے کے طور پر میں نے عرض کی ہے، میرے کہنے یا بیان کا ایک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ یا ہمارے لوگ آتے ہیں، ان کے حالات پتہ چلتا ہے، کسی سے الجھنا مقصد نہیں ہے، کسی سے لڑنا مقصد نہیں ہے، علم کا جواب علم سے دیا جاتا ہے۔ وہ آپ سے زبان سے بات کر رہے ہیں نا، آپ بھی زبان سے بات کرو۔ وہ تاریخ کے طور پر بات کر رہے ہیں، آپ بھی تاریخ کے طور پر بات کرو۔ لیکن بات تو میں اور آپ تب کریں گے نا جب کچھ پڑھے ہوئے تھے، یا کچھ یاد کریں گے، جب یاد ہی نہیں کریں گے پڑھیں گے۔ اچھا اب میں چلتے چلتے ایک بات اور بھی عرض کر دوں، مجھے یاد آئی، وہ بھی سن لیں۔ ہمارے حضرات نے یہ جتنا بھی میں نے
خلاصے کے طور پر بیان کیا یہ فلسطین کی زمین کے حوالے سے. مختلف حضرات نے مختلف مقامات پر مضامین بھی لکھے ہیں، کتابیں بھی لکھی ہیں. ایک کا تو ابھی میں نے ذکر کر دیا، جو مجاہد تھے فلسطین کے، جنہوں نے فلسطین کے ان حالات کو تو آنکھوں دیکھا تھا، انہوں نے لکھی. تو اس کتاب کا اردو ترجمہ ندوے کے عالم نے کیا، اس کا نام میں نے ابھی بتایا، یہودی خباثتیں. کچھ میں نے لیا، اس کا بڑی ایک عجیب کتاب ہے، انسان پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے. اچھا آپ حیران ہوں گے، اس میں انہوں نے ایک بات لکھی، حالانکہ وہ میرے موضوع کے متعلق نہیں، لیکن سن لیں. اس انسان کی، یعنی آپ دیکھیں، اب تو ساری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے نا، کوئی حیرانگی کی بات نہیں. یہ سوچیں کہ اس زمانے میں اس انسان کی اتنی تحقیق. انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جب امریکہ آباد ہوا تو انہوں نے لکھا کہ پوری دنیا میں یہ یہودی اس طرف نکلے آباد ہونے. انہوں نے لکھا ہے اپنے زمانے کے حوالے سے، کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کے اندر ہمارے زمانے میں 6 ملین ہیں. کتنے ہوئے؟ آگے سنیں. انہوں نے کہا یہ پورے امریکہ کا اندازہ ہے ان کا. آگے انہوں نے لکھا ہے اسی مقام پر، کہتے ہیں صرف نیو یارک کے اندر یہ 3 ملین ہے، باقی سب بعد میں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. اچھا ایک اور چیز ہے، ہمارے ابھی حال میں مفتی رفیع عثمانی صاحب فوت ہوئے نا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں ان کی. انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی بہت پہلے، بعد میں اس میں اضافہ کیا، یورپ کے 3 معاشی نظام. اصل میں آپ ناراض نہیں ہونا، کئی لوگوں کی ہم نے جب باتیں سنی یا ہم سنتے ہیں تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو دنیا کا کیا تجربہ ہے. ان کو علماء سے، کئی ایسے لوگ ہیں وہ علماء کی باتیں میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو علماء سے واسطہ نہیں پڑا ہے. اب آپ دیکھ لیں مفتی رفیع عثمانی صاحب کی یہ کتاب یورپ کے 3 معاشی نظام، آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حالانکہ آپ دیکھ لیں، آپ سوچیں گے کہ پاکستان کے مفتی کو اس یورپ کے معاشی نظام سے کیا، لیکن جب وہ تاریخ پڑھی تو پتہ چلا حالات، اس زمانے کے حالات کہ یہ لوگ کیسے آئے اور مسلمانوں کے نظام کے سامنے کیسے ٹکرائے ہیں. ان کے مفتی رفیع عثمانی صاحب کی ہی بات کر رہا ہوں. اچھا ہمارے ابھی کچھ روز پہلے کی بات ہے، شاید 5-6 دن ہوئے ہوں گے یا ہفتہ ہو گیا ہوگا، میں بھول رہا ہوں. کسی صاحب کے ہاں کوئی بیان تھا، اس نے جب شیئر کیا تو وہ میری طرف بھی آ گیا. کوئی بابا تھا، داڑھی منڈا بابا تھا، آلو تھا منہ اس کا ایک دم. تو وہ بیان کر رہا تھا، تو خیر میں نے بیان اس کا نہیں سنا پہلے، اس کے اوپر سرخی کسی نے لکھی تھی، کہتا ہے آج تک ایسا بیان میں نے کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی نہیں سنا جو بابا جی سے سنا. یار میں نے کہا یہ کون سا اتنا بڑا بیان بابا جی کر رہا ہے. چلو میں نے کہا ہو سکتا ہے ظاہری طور پر میری طرح بدعملہ ہوگا، سن لوں کیا کہتا ہے. 2-4 منٹ سے زیادہ میں بابے کو سن نہیں پایا. جب میں نے اس کی وہ باتیں سنی، اس کو چھوڑیں کہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن 2-3 منٹ سننے کے بعد میں نے اس کو بند کر دیا. تو میں ہنس پڑا دل میں نے کہا یہ جو بات اوپر جس نے سرخی میں لکھی ہے نا کہ میں نے یہ بات آج تک بڑے سے بڑے عالم کے منہ سے بھی نہیں سنی ہے. میں نے کہا یہ بات جو یہ بابا کر رہا ہے یہ تو کوئی جاہل سے جاہل بھی نہیں کر سکتا. عالم تو کرنے کی تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن میں اور آپ اس کی بابے کی اس بات کی تہ تک پہنچ نہیں سکیں گے کہ بابا کہہ کیا رہا ہے. وہ بابا 14 صدیوں کے نظریے سے الگ تھلگ چل رہا تھا. قرآن پاک کا جو نظریہ ہے، سنو خیر بہرحال میں یہ ایک الگ موضوع ہے، اللہ نے زندگی دی پھر آئے. کہنے کا مقصد یہ تھا ہمارے کئی ایسے لوگ ہیں وہ علماء کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کی بات ان کو واسطہ نہیں پڑا ہوا ہوتا علماء سے. یہ بوریا نشین لوگ تھے اور ہیں، لیکن قدرت نے جو ان کو فراست دی ہے، سبحان اللہ.
مفتی رفیع عثمانی صاحب کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، آپ پڑھیں انسان دنگ رہ جا۔ اچھا ابھی بھی مفتی رفیع عثمانی صاحب تو حال میں فوت ہوئے، ابھی بھی آپ کے پاکستان میں شہر ہے نا گجرانوالا، اور یہ بھی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم نے سنا ہے، میں کبھی گیا نہیں لیکن سنا ہے کہ پاکستان میں یہ کھانے پینے والا شہر ہے۔ آپ کو شاید تجربہ ہوگا، ویسے بھی آپ لوگ کھاتے پیتے لوگ، آپ تو گئے ہی ہوں گے۔ نہیں آپ سے نہیں پوچھ رہا ہوں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں کیوں؟ ان کے ہاں وہ ایک اب بھی ہیں، یہ نہیں کہ پہلے گزر گئے، اب بھی ہیں، انہوں نے مسجد اقصی بیت المقدس فلسطین پر 3 رسالے لکھے ہیں، پوری تاریخ انہوں نے، میں نے اپنے ان بیانات میں ان سے بہت مواد لیا ہے۔ ہر بات سے ضروری نہیں ہوتا انسان اتفاق کرے۔ مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر انسان کو اختلاف کا حق ہوتا ہے لیکن دلیل کے ساتھ، دلیل ہے تو اختلاف کا حق ہوتا ہے انسان کو۔ ممکن ہے میں ان کی کسی علمی بات سے علمی اختلاف کروں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر بڑی بہترین کتابیں انہوں نے ان زمانے کے حالات لکھ کر خلاصے کے طور پر پیش کی۔ اچھا ایک اور ہیں، اب بھی ہیں، اب بھی ہیں، آپ کے پاکستان میں ہیں، ان کا میں نام نہیں لیتا، مولانا حق نواز جھنگوی کا نام تو یاد ہے نا، ان کے ساتھیوں میں سے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی پر پوری کتاب حال میں لکھی ہے، پوری کتاب۔ مگر کیا کریں، ہمیں شوق نہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں نہ سنتے ہیں، بلکہ ٹھیک ہے زیادہ تر اگر سریلی تقریریں سن لیں تو زیادہ مفید رہتی ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے، کیوں تازے ہو جاتے ہیں نا۔ خوش تقریریں کون سنے گا، یا تو پھر وہ جو زیادہ شور ڈال رہے ہوں بالکل ہی۔ اچھا ایک مولوی صاحب کو مجھے قاری عبداللہ، ابھی پتہ نہیں زندہ ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، قاری عبداللہ حافظ صاحب ایک دفعہ ہنس پڑے، تو مولانا عبید الرحمن ضیاء رحمۃ اللہ وہ بھی زندہ تھے، تو میں نے کہا کیا ہوا ان کو، وہ مولوی صاحب تو چلے گئے، تو مولانا عبید مجھے کہنے لگے کہ اصل میں وہ بہت زور لگایا تقریر میں، ایک جلسے میں ہم لوگ اکٹھے تھے، بہت پرانا، بہت زور لگایا، تو میں بھی حیران ہوں یہ کیوں چلا گیا۔ بعد میں مجھے مولانا عبید ہنس کے کان میں کہنے لگے اس کا وضو ٹوٹ گیا، تو میں نے کہا وہ کیوں، کہ زور ہی اتنا لگایا ہے، اور بھائی اللہ کے بندے اتنا زور لگانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے جی مجمعی ایسا ہے، ہم کیا کریں، زور نہ لگائیں تو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا۔ اچھا یا پھر یہی چیز ہوگی، یا تو مزے آئیں گے یا معلومات ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزادیاں نصیب فرمائیں۔ فلسطین کے حوالے سے میں نے خلاصے کے طور پر یہ تاریخ کو دہرایا اکابر کے حوالے سے۔ اچھا ایک اور چیز بھی میں عرض کر دوں، اب اس کے نشاندہی میں کر دیتا ہوں، کچھ بیان تو نہیں کر سکتا، شاید کوئی طالب علم یا اسٹوڈنٹ کوئی ہو ان کو کام آ جائے۔ جیسے یہ رسالے ہیں، اسی طرح اپنا قاری طیب صاحب تھے نا رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، ان کا ایک مستقل رسالہ ہے اسرائیلی حکومت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ایک سوال حضرت کے زمانے میں بار بار اٹھایا گیا تھا، کیونکہ یہ اس زمانے میں بنا تھا نا، تو کلام پاک میں ایک آیت آتی ہے سورت آل عمران میں، بعض لوگوں کو شک پڑا تھا کہ کلام پاک میں یہ آیت ہونے کے باوجود اسرائیل کیسے بن گیا۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کا جواب دیا تھا اس رسالے میں۔ یہ اب بھی عموماً لوگ کرتے رہتے ہیں، یہ حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں، بس ایسے وہ کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیسے شبہ پڑ گیا، حالانکہ جس آیت پاک کا وہ حوالہ دیتے ہیں اس آیت پاک کا وہ معنی ہی نہیں ہے۔ یہ بھی ایک داستان ہے، علامہ وہ کیسے لوگوں کو شک پڑا، یہ بھی علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ یہودیت میں لکھا ہے کہ یہ شک لوگوں کو پڑا کیسا، یہ شک لوگوں کو پڑا نہیں، یہ شک لوگوں کو ڈالا گیا ہے۔ وسوسے ہوتے ہیں نا، شیطان وسوسے ڈالتے ہیں، تو شیطان سارے جنات میں تو نہیں ہوتے، مجھ میں اور آپ میں بھی ہوتے ہیں نا، یا سارے انہی میں ہوتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، آخری آیت کیا ہے، منل، بولو تو صحیح، منل جنتی والناس، تو سارے ان میں تو نہیں ہے نا، مجھ میں اور آپ میں بھی ہیں جو وسوسے ڈالتے ہیں نا۔ تو بہرحال ہمارا اللہ تعالیٰ علماء حق کو جزائے خیر دیں، جنہوں نے یہ مراحل طے کر کے امت کو سمجھایا ہے کہ اس وقت جو حالات ہوئے، اور خیر ہمارے بعض اکابر نے لکھا ہے دکھ ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ سب پیش گوئیاں ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ سب ہونا ہے۔ اور علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یاد رہیں میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے،
آسمان کا سورج پھٹ سکتا ہے، انبیاء کی زبان کی جنبشیں کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ سب ہونا ہے۔ ہاں دکھ ضرور ہوتا ہے، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آزادیاں نصیب فرمائیں۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات میں بیان کروں گا، اور حضرت یوشع علیہ السلام کا جو قصہ جہاں میں نے مہینہ پہلے روکا تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے وہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ۔